اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہ کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تسکین سکینت نازل کی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروہا اور ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی فرشتے نازل ہوئے. وعذب الذین کفروا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا. وہی عذاب استیصال تھا نا. یہ جو قتال ہے یہ رسول اللہ کے کیس میں مشرکین عرب کے اوپر عذاب الہی ہے، پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب. وذالک جزاء الکافرین اور یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں، الٹیمیٹ سزا. یعنی یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، 23 سال کی پیچھے رسول اللہ کی محنت ہے، دعوت ہے، اس کے بعد اینڈ پہ عذاب ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کی طرف توجہ فرماتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب وہی ٹاپک واپس آ رہا ہے. اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے، اے اہل ایمان، انما المشرکون نجس، مشرک تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ نیرا گند ہے. اس سے بڑی کیا گندگی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو معبود تصور کر لیا جائے یا اس کی کوالٹی. یعنی دنیا میں سب سے بڑی پلیدی کوئی ہو سکتی ہے تو یہی ہے. جب کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو سب سے پلید انسان وہی ہوگا جو شرک کرنے والا ہے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو بس اس سال کے بعد کوئی مشرک بھی مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. وہی جو میں نے شروع میں بتایا تھا سورہ توبہ کے تعارف میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، بخاری مسلم میں آتا ہے، کیونکہ پیچھے سے آیات نازل ہوئی تھی کہ وہاں جا کے اعلان کریں کہ آئندہ کے بعد یہ آخری حج ہے جو مسلمانوں اور مشرکین نے اکٹھا کیا ہے 9 ہجری کا، کیونکہ اگلے سال رسول اللہ نے خود تشریف لانا تھا تو اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آئندہ اگلے سال کوئی نہیں آئے گا حج کرنے کے لیے مشرکین میں سے، صرف مسلمان آ سکتے ہیں. اور یہ پروٹوکول صرف حرمین کی سرزمین کا ہے کہ وہاں آپ مشرکین کا داخلہ منع ہے، وہاں پہ آپ کوئی بت پرستی کی علامت بھی نہیں بنا سکتے. باقی پوری دنیا میں جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق رہیں، وہ ایک علیحدہ بات. لیکن حرم کی سرزمین آپ سمجھ لیں اسلام کا کنٹونمنٹ ایریا ہے، وہاں کوئی اور نہیں جا سکتا سوائے اس کے جس کے پاس پرمٹ ہے انٹر ہونے کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہوا نا کہ بھئی اب یہ تو ظاہر ہے کہ اکانومی جڑی ہوئی تھی عرب کی حج کے ساتھ، اگر مشرکین کا داخلہ حرمین میں، حرم کی سرزمین میں، مکے میں بند ہے تو وہ ساری کی ساری پھر تجارت بھی بند ہے اور اس کے ساتھ اکانومی جڑی ہوئی ہے. تو یہ بھی ذرا تسلی دی جا رہی ہے کہ تنگ دستی کا اگر تمہیں کوئی خوف ہے نا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. جو اللہ چاہے گا نا جب تو کر دے گا، بے فکر رہو. تم نے اکانومی کی فکر نہیں کرنی ہے کہ بھئی اب تو آدھے لوگ آئیں گے مکے کی سرزمین میں تو وہاں پہ جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ یہ کہیں گے جی ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. اس چکر میں نہیں پڑنا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اب یہ وہ شورى فاق آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 29 سورہ توبہ کی، جو اکثر جہادی تنظیمیں بھی اس آیت کو یوز کرتی ہیں اور جتنی اسلامی جماعتیں ہیں جو قتال کو اپنے معاملات کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں وہ اسی آیت کو یوز کرتے ہیں. حالانکہ یہ آیت اسپیسیفکلی
نبی علیہ السلام خلفائے راشدین کے قتال سے متعلق ہے، یا اس کے بعد ان مسلمانوں کا قتال جنہوں نے اپنی سرزمین کے اندر اسلام کو نافذ کیا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی سرزمین میں نام کا اسلام ہو، ناانصافی پر مبنی معاملات چل رہے ہوں، اور آپ کافروں سے کہیں کہ اپنے ملک ہمارے حوالے کرو، ادروائز ہمارے سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس طرح کا جہاد اور قتال نہیں۔ خلفائے راشدین کو یہ جچتا تھا کہ وہ رومنز کو اور پرشینز کو چیلنج کرتے، بلکہ آپ کو پتہ ہے جب اسلام کا غلبہ ہوا تو رومنز اور پرشینز کی جو عوام تھی انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے کہ ہمیں ان ظالم بادشاہوں کی حکومت سے نجات دلائیں۔ آج آپ کو امریکہ یا یورپ سے خط آ سکتا ہے کہ جناب ہمیں نجات دلائیں؟ آپ تو دعائیں کرتے ہیں کہ گرین کارڈ کی آفر وہاں سے آ جائے۔ وہی بات ہے کہ مسجد کی پہلی صف میں بابے کھڑے ہو کے امریکہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آخری صف میں نوجوان ٹین ایجر جو ہے امریکہ کے ویزے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ پھر آپ کو نہیں جچتا بھائی، سیدھی سی بات ہے، یہ چھوڑ دیں کہانیاں کروانی۔ انہوں نے وہ انصاف کا نظام قائم کیا۔ تو جنہوں نے انصاف، بلکہ ابھی جب ہمارے لوگ تنگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار گورے ہی رکھتے اس ملک کو، ترقی تو کر جاتا۔ 90 سال کے اندر، ان 90 سالوں میں بھی دیکھیں سکون سے آپ نے حکومت نہیں ان کو کرنے دی۔ 1857 سے لے کے 1947 90 سال بنتے ہیں، اس میں بھی چھوٹی موٹی جنگیں اور آزادی کی تحریکیں جاری رہی ہیں نا۔ سرکار 90 سال میں گورے نے آپ کو وہ کچھ دیا ہے کہ آپ آندہ شاید 900 سال میں بھی نہ کر سکیں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں نہری نظام، ٹرین کی پٹریاں بچھا دیے، کہاں تک؟ پہاڑوں کے اوپر تک لے گئے وہ۔ آج تک انہی پٹریوں کو آپ مرمت کر کے انہی پہ اپنی ٹرینیں چلا رہے ہیں۔ ٹریک اکا دکا کوئی نئے ٹریک ہیں، ادروائز وہی ٹریک چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیچ میں پٹریاں چینج ہوئی ہیں، سلیپرز جو ہیں وہ لکڑی کے ختم کر کے کہیں پہ وہ سیمنٹ کے لے آئے ہیں، ٹریک وہی ہے جو بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لوگوں نے جناب خدمت کی ہے۔ آج بھی سب سے بڑا اریگیشن کا سسٹم پاکستان کے اندر ہے، وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ آپ کو جتنی یہ نہریں نظر آ رہی ہیں، یہ انہوں نے وہ سسٹم بچھایا ہوا تھا۔ ہم نے ایک بعد میں ایک منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، یہ کچھ یہ بھی انہوں نے انہی کی مہربانی ہے بنا کے دے گیا آپ کو۔ یہ کسی شریف نے نہیں بنایا، کہتے نہیں فلانے شریف دی، فلانے بزرگ دی ڈیوٹی ہے، فلانے دریا دے ہوتے تھے۔ 7 بھرا نے جی جہلم دے دریا تے، 4 ادھر تے 3 ادھر، ڈیم تے کسی نے بھی نہیں بنایا۔ اور جدو سیلاب آیا تو سارے بھراواں دے مزاراں وچ وڑ گیا پانی، کوئی روک بھی نہیں سکا۔ باتیں سنیں تو بہرحال وہ یہاں پہ بھی جب کسی کو غصہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اور جس سے بہتر انگریزوں کے حوالے کر دیں، ملک تو ترقی کرے گا، انصاف تو ہوگا، لوگوں کی اکانومی تو ٹھیک رہے گی۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں، اندازہ کریں، آپ کے بزرگ انجن روک رہے تھے، کہتے نہیں پیر میرجیا صاحب نے انجن روک لیا سی، اس وجہ سے گولڈے میں اسٹیشن بنا۔ سرکار گولڈے میں اس وجہ سے اسٹیشن نہیں بنا، وہ جنکشن تھا، اس وجہ سے وہاں اسٹیشن انہوں نے بنایا ہے، اس سے چھوٹی جگہوں پہ اسٹیشن بنے ہوئے ہیں۔ اچھا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ صرف انجن روکتے ہیں، انجن بنایا ہے آپ نے؟ حج کرنے اس زمانے میں سٹیم انجن کے اوپر بیٹھ کے یہاں سے آپ کے سارے بزرگان دین جن کو آپ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، یہ انگریزوں کے سٹیم انجن میں بیٹھ کے جاتے تھے کراچی، وہاں سے انگریزوں کی بنائی ہوئی وہ بڑے بڑے جہاز، کشتیاں، ان میں بیٹھ کے جاتے تھے جدہ، اور آپ کو کہتے تھے ایک نماز ایتھے پڑھتے ہیں، دوئی اتھے پڑھتے ہیں، تری اتھے پڑھتے ہیں۔ آج کرن تے ذلیل ہو کے جا رہے ہوندے سو، 4 مہینے پیدل سفر کر کے، اٹھ کے کیوں نہیں سو پہنچ دے؟ کہانیاں ان کی سنیں۔ تو یہ صرف انجن روکتے رہے ہیں، انہوں نے اس زمانے میں انجن چلائے ہیں، اندازہ کریں۔ تو یہاں پہ بھی لوگ جو اب اس کو آپ ذرا ایکسٹراپولیٹ کریں، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جب صدیوں سے استحصال ہو رہا ہو، رومنز اور پرشینز کے بادشاہ اپنے رعایا کے اوپر ظلم کر رہے ہو، ایون ان کے مذہبی معاملات میں بھی اس لیول تک دخل دیتے ہو کہ زبردستی انہیں اپنے دین میں داخل کریں، اور کسی کو اجازت نہ ہو کہ وہ کوئی اور مذہب اختیار کر سکتا ہے، اسے قتل کروا دیا جائے، جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ ایسی صورتحال کے اندر ایک شخص عرب کی سرزمین میں اٹھے اور وہ پوری اس سرزمین کو جو صدیوں سے جنگوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہے وہاں امن قائم کر دے، تو پھر لوگ تو کہیں گے نا کہ حضرت آپ کا یہ سسٹم
ریاست مدینہ ہمیں یہاں بھی چاہیے. ریاست مدینہ کا تو میرے خیال پاکستانیوں کا پتہ چل گیا ہوگا. تو وہ اس زمانے میں ریاست مدینہ مانگتے تھے رومنز اور پرشینز کہ یہاں ریاست مدینہ چاہیے ہمیں. تو اس وقت پھر صحابہ کرام کا جانا بنتا تھا. اور نبی الاسلام ظاہر ہے آپ کی بعثت تو تھی پوری انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تو یہ وہ آیت ہے جو آیت جزیہ بھی کہلاتی ہے اور مختلف نام اس کو دیے جاتے ہیں. آیت قتال بھی کہلاتی ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ یوم آخرت پر. یعنی صحیح معنوں میں جو ایمان رکھنا ہے. ویسے تو وہ اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہی تھے کسی درجے میں, یعنی جیسا کہ حق ہے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اور نہ حرام سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں. ولا یدینون دین الحق. اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں, یعنی اسلام کو. من الذین اوتوا الکتاب. ان لوگوں میں سے بھی جو اہل کتاب ہیں, یعنی جیوز اور کرسچنز. اب جیوز اور کرسچنز کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دے دی گئی. اور وہ لوگ بھی, ان کا تو ذکر پہلے ہو چکا, مشرکین عرب کا. حتی یعطوا الجزیہ. یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں. عن ید وہم صاغرون. اپنے ہاتھوں سے دیں تمہیں جزیہ اور وہ مغلوب ہو کر رہے, یعنی حکومت مسلمانوں کی ہوگی, باقی انہیں رائٹس ہوں گے, لیکن مینجمنٹ مسلمانوں کے پاس ہوگی حکومت کی. اور یہ جزیہ کو بہت بڑا ٹیکس نہیں تھا. مسلمان خود بھی تو ٹیکس دے رہے ہیں نا, زکوٰۃ کی شکل میں 2.5% اپنے مال میں سے, اور کھیتی باڑی کی شکل میں تو عشر دینا ہے آپ نے 10%. یہ جزیہ غیر مسلموں کے اوپر ٹیکس تھا. مسلمان تو آلریڈی دے رہے ہیں, اور کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. 4 سونے کی اشرفیاں, 4 دینار سال کے. اور اس کے اگینسٹ ان کی پوری پروٹیکشن مسلمانوں کے ذمہ. اسی کانٹیکس میں وہ بخاری میں حدیث ہے نا, جو کسی جزیہ دینے والے کافر کو بھی قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یعنی حقوق ان کے پورے ہوں گے, آزادی سے وہ اپنی زندگی گزاریں گے. مسلمان ان کی سیکیورٹی کا اہتمام کریں گے. اور وہ 4 دینار میں سیکیورٹی خرید کے اپنے لیے ایک سمجھ لیں ان کی لاٹری نکل آئی قبائلی سسٹم میں, جہاں کبھی کوئی قبیلہ آ کے گھسے اور آپ کے پورا لوٹ کے لے جائے, بچوں کو غلام بنا لے, عورتوں کو اپنی کنیزیں بنا لے. یہ تو عام تھا نا. یہ تو آپ بڑے سیولائز ورلڈ میں سرکار رہ رہے ہیں اس وقت, تو دنیا میں بڑا سکون ہے. اس زمانے میں سوچیں کہ لوگ جنگوں کی جو تکلیف اٹھاتے تھے, زندگی ساری جنگوں سے عبارت تھی. یہ ارطغرل کے اندر وہ یہی کچھ تو آپ کو دکھا رہے ہیں. کبھی کوئی گھسا ہے, کبھی کوئی گھسا ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ فیملی کے ساتھ آپ رہ رہے ہو اور آپ در بدر اپنی جان بچانے کے لیے, اور پھر بھی قبیلے حملہ آور ہوں, تو کتنی مشکل زندگی تھی. ایسی صورتحال میں اگر ایک سینٹرل کوئی حکومت قائم ہو جو آپ کو سیکیورٹی دے, تو یہ کوئی رقم نہیں ہے. ہم آلریڈی یہ سارے ٹیکسز دے رہے ہیں نا. ہم نے بھی تو اپنی فوج اور پولیس اور جوڈیشری کے ادارے جو ہیں ان کو ہم جزیہ ہی دے رہے ہیں نا, ایک قسم کا ٹیکس دے کے ان کو بھی تو رکھا ہوا ہے نا, اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے نا. ادروائز تو آپ نہیں رہ سکتے, نہ آپ کاروبار کر سکتے. آج پولیس ختم کر دیں, جوڈیشری ختم کر دیں, آپ کوئی دکان کھول کے بتائیں, لوگ آگے آپ کی دکان لوٹ لیں گے. یہ جو آپ کو سارا امن نظر آ رہا ہے, جس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے, یہاں آئین ہے, ایک حکومت چل رہی ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہر آپ آزادی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ جناب اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نا ایک قبیلہ حملہ آور ہو, آپ کا سارا سامان لوٹ کے لے جائے, ورنہ تو آپ کاروبار کر بیٹھے. اس چیز کو کون انشور کر رہا ہے؟ پولیس, جوڈیشری. اور باہر سے کوئی آپ کے ملک کے اوپر حملہ آور نہ ہو, اس کو کون انشور کر رہا ہے؟ آپ کی فورسز, ایئر فورس ہو, نیوی ہو یا آرمی ہو. تو لہذا ان کو ٹیکس دینا یا ٹیکسز میں سے ان کی تنخواہیں جانا, یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے, یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. ورنہ ہر شخص اپنی فوج اگر بھرتی کرے گا, آپ یہ افغانستان میں دیکھ لینا, لارڈ سسٹم ہے نا, اس لیے ہر بندے نے اسلحہ چلانا سیکھنا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا ہوا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور کیا حالت ہے, لوگ مثالیں دیتے ہیں. مجھے بتائیں, زندگی رہنے کے قابل ہے افغانستان کی؟ ایک دن آپ کا جناب نیٹ بند ہو جائے تو آپ کا دل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے.
لوگ مثالیں تو دیتے ہیں جناب یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، آپ ایک دن بھی نہیں کاٹ سکتے، اتنا مشکل وقت ہوتا تھا اس وقت۔ تو ایسی صورتحال میں اگر جزیہ دے کے اگر آپ کو امن مل جائے، آپ کی سیکیورٹی ہو جائے، اور ایون جب کبھی کوئی مسلمان کو علاقہ چھوڑتے تھے نا اپنی حکمت عملی کے تحت، تو اگر اس میں سال میں کوئی وقت باقی ہوتا تھا اتنا جزیہ ان کو واپس کرتے تھے کہ بھائی ہم یہاں سے ریٹریٹ کر رہے ہیں، اب ہم آپ کی سیکیورٹی کو نہیں دیکھیں گے، اور آپ کو ہم نے جو یہ جزیہ لیا یہ واپس کر رہے ہیں، جو باقی کا ہے اپنی حفاظت کا آپ خود بندوبست کریں۔ سرکار آج امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے، ٹیکس کاٹتے ہیں آپ کا ہیلتھ کا، سال کے اینڈ پہ آپ کے گھر چیک آتا ہے کہ آپ کا اتنا اس دفعہ جو ہے نا وہ میڈیکل کا خرچہ ہوا، یہ باقی جو ہم نے آپ سے کاٹا تھا نا یہ بچ گیا، یہ آپ کا رائٹ ہے، ہم آپ کو سال کے اینڈ پہ واپس کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، یہ تو ہمیں خط لکھنے چاہیے امپورٹڈ حکومت کے لیے، انورٹڈ کاما میں ظاہر ہے کیوں دنیا جا رہی ہے یورپ اور امریکہ میں، اسی لیے تو جا رہی ہے نا کہ یار یہاں تو وہ نظام ہی نہیں ہے، وہ سلسلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جزیہ کے حوالے سے میں نے اس لیے ذرا کھل کے بات کی، اس کے اوپر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اسلام کے اوپر، لیکن اس پورے پس منظر کو سمجھیں کہ قتال کرنا ہے، یا تو ان کو آفر دیں کہ اسلام قبول کر لیں، تین یعنی چیزیں یہ، یا اسلام قبول کریں، اسلام قبول نہیں کرتے اپنے دین پہ رہنا چاہتے ہیں رہیں، جزیہ دیں گے، اوورال حکومت مسلمانوں کی ہوگی لیکن آپ کی پروٹیکشن بھی ہوگی، آپ کو مذہبی آزادی بھی ہوگی، اور تیسری چیز اگر آپ دونوں پہ راضی نہیں ہیں، نہ اسلام قبول کرنے پہ نہ جزیہ دینے پہ، پھر آپ سے قتال کریں گے، اور وہی رومنز اور پرشینز کے ساتھ مسلمانوں نے کیا۔ پرشینز تو اڑے رہے، ان کی سلطنت مکمل ختم ہو گئی۔ رومنز نے بھی جب جنگ یرموک میں گھٹنے ٹیکے، اور ان کے بہت سارے علاقے مسلمانوں سے جاتے رہے، بلکہ ان کا ہولی سٹی چلا گیا ان سے، یروشلم، پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر حضرت عمر کے پاس انہوں نے اپنا ایلچی بھیجا جو اس وقت کیسر روم تھا کہ ٹھیک ہے ہم جزیہ آپ کو سالانہ دیا کریں گے، ہمیں جو ہے نا ہمارا جو ملک بچ گیا یہ ہمارے پاس ہی رہنے دیں۔ اس وجہ سے رومن امپائر کسی فارم میں ٹوٹی پھوٹی چلتی رہی، الٹیمیٹلی بھی جب سلطنت عثمانیہ آئی ہے تو وہ تو پورے کچومر نکال دیا نا ان کا، رومنز کا، لیکن ان کی آپ سمجھ لیں کمر ٹوٹ چکی تھی حضرت عمر کے دور کے اندر۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو پیش کی جاتی ہے عموماً جہادی تنظیموں کی طرف سے، یا مسلمان بھی جہاد اور قتال کے کنسیپٹ میں، لیکن اس کا سیاق و سباق نہیں پڑھتے اور اس کے ٹرو ایسن نہیں بتاتے کہ کیا ہے، کیونکہ وہ تو پھر کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ ہمیں تو سب سے زیادہ اپنے جان و مال کے استحصال کا جو ڈر لگا رہتا ہے نا وہ مذہبی طبقے سے تو ہے۔ ہمیں تو خطرہ ہے کہ بریلویوں کی حکومت آئی تو دیوبندی اور اہل حدیث تو گئے، کافر نہیں جائیں گے، وہ جائیں گے۔ دیوبندیوں کی حکومت آ گئی تو بریلوی نہیں بچتے۔ تو اس قسم کی خلافت، اس قسم کا جہاد، اس قسم کا قتال، اس قسم کے مجاہدین، اس قسم کی جہادی تنظیموں سے اللہ کی پناہ، اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو۔ اب میرے بھائیو آیت نمبر 30 سے آنورڈ یہود و نصارہ کی جو عقائد کی خرابی ہے نا انہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ آیات آ رہی ہیں یہ ساری۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج کے یہودی تو اس عقیدے سے توبہ کر چکے ہیں۔ اس زمانے میں عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نشأت ثانیہ کروائی تھی۔ کہاں غلامی کا دور اور کہاں عزیر علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، جو اسی غلامی کے دور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو دعوت توبہ دی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جہاد اور قتال کے ذریعے دوبارہ سے مسلمانوں کا ایک، یعنی اس زمانے میں بنی اسرائیل کو ہم مسلمان ہی سمجھتے نا، اس وجہ سے وہ کہتے تھے یہ گویا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ عقیدے ان کے اندر آ گئے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کرسچنز کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بے سروپا باتیں ہیں۔
یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ نقل اتار رہے ہیں ان کافروں کی جو ان سے پہلے بت پرست گزر چکے ہیں نا، ادھر سے انہوں نے عقیدے مستعار لیے ہیں۔ یہ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے، انا یؤفکون، یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، یعنی انبیاء کے ماننے والے اور شرک کر رہے ہیں۔ دیکھیں جہاں اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اس طریقے سے ڈومینیٹ نہیں کروائی، وہاں تو سمجھ آ سکتا ہے کسی کو دھوکہ لگ گیا۔ جو کہیں کہ ہم ماننے والے ہیں عزیر کے، ماننے والے ہیں جیزس کرائسٹ کے، جو ایک خدا یکتا کی طرف بلانے والے تھے، موحد تھے، توحید کے علم بردار تھے، نام ان کا لیں اور شرک پھیلائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ شرک پیغمبروں سے نہیں انہوں نے سیکھا، انہوں نے ان کافروں سے سیکھا ہے اور ان کی نقلیں اتارے۔ وہ کافر کون تھے؟ رومنز، بت پرست۔ ان میں ہوتا تھا یہ بڑا بت ہے، یہ اس کی اولاد ہے، چھوٹا بت۔ اس طرح یونان کے بت ہوتے تھے، چھوٹے بت جو ہیں وہ چھوٹے جی سے گاڈ لکھتے تھے، بڑے خدا کو وہ مانتے تھے کیپٹل جی کے ساتھ۔ تو یہ وہ ساری نقلیں چل رہی تھی۔ اس کو آپ نے پریکٹیکلی اگر ویڈیو کی فارم میں دیکھنا ہے تو اصحاب الکہف کے اوپر جو ایران والوں نے فلم بنائی ہے نا، اس میں انہوں نے یہ پورا کنسیپٹ بتایا ہے کہ کس طریقے سے کرسچنز کے اندر یہ خرابی آئی۔ اصحاب الکہف جو ہیں وہ تبع تابعین میں سے تھے عیسیٰ ابن مریم کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر 300 سال تک سلا دیا۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے، نام تو نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیلی کتابوں سے، تورات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے جو 100 سال تک اللہ نے ان کو سلا کے رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا دوبارہ سے۔ ظاہر ہے نیند بھی تو ایک موت کی شکل ہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو فتح دلوائی۔ تو اتنی بڑی پرسنالٹی ہو تو اس کے بارے میں ایسا کنسیپٹ آ جاتا ہے۔ باقی پھر پرسنالٹی اس قابل ہوتی ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو ٹھہرایا جائے لاجیکلی، یعنی ظاہر ہے جی ہر بندے کو تو نہیں اللہ کے ساتھ ٹھہرایا جا سکتا، یا اللہ کی رشتہ داری جو اس طرح کا کام کر دے کہ غلامی کی زندگی سے نجات دلائی۔ اور عیسیٰ ابن مریم جو مردوں کو زندہ کر دے اللہ کے حکم سے، تو حضرت عیسیٰ ہی کو اللہ کا بیٹا بنانا تھا نا، ہر بندے کو تو نہیں ہے، ہر بندہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، اس کا تو لیول ہی کوئی نہیں ہے کہ اسے کوئی اللہ کے ساتھ رشتہ داری کرے، بڑے بندے کی رشتہ داری جوڑی جاتی ہے۔ تو اس لاجک کے تحت دیکھا جائے تو لاجک تو ان کی کسی حد تک درست تھی، ہاں عقیدے میں تو شرک ہے، کفر ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا انہی کو ہی جوڑا جاتا ہے، شرک بڑی پرسنالٹیز کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس امت میں بھی دیکھ لے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں جتنی آیات اور احادیث تھی، تو حضرت علی واقعی اس قابل تھے کہ اگر کوئی گڑبڑ کرنی تھی نا انہوں نے توحید کے کیس میں یا رسالت کے کیس میں، تو حضرت علی کی پرسنالٹی کو ہی بیچ میں لا کے کیا جا سکتا تھا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اب اتنی زیادہ شانیں جس بندے کی ہو نا، وہ پھر اسی کو کسی درجے میں لا کے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر گمراہی پھیلتی ہے۔ تو شخصیات بڑی ہوتی ہیں، لہٰذا ان شخصیات سے کوئی بغض نہیں رکھنا۔ ہم جب یہ آیات پڑھتے ہیں ہمارے دل میں کبھی وہم بھی نہیں آتا کہ ہم حضرت عزیر یا جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں دل میں کوئی نفرت لے کر آئیں کہ یار ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو یار بنانے والوں کا قصور ہے نا۔ حضرت عیسیٰ کی شان سن کر ہم چڑھتے کیوں ہیں؟ کبھی کو مسلمان چڑھا ہے؟ حالانکہ کرسچنز کی وجہ سے مسلمانوں نے صلیبی جنگوں کا ساری تکلیف اٹھائی، پھر بعد میں بھی سو کالڈ کرسچنز، میجورٹی تو ایتھیسٹ، جنہوں نے کارٹون بنائے، لیکن کبھی کسی مسلمان نے رسول اللہ کا بدلہ اتارنے کے لیے جیزس کرائسٹ کا کارٹون نہیں بنایا۔ ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ ہم حضرت عیسیٰ سے بغض رکھیں۔ ہم جس طرح رسول اللہ پر ایمان لانے کو اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں، بالکل بین ہی اسی طریقے سے اسی لیول پہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا پیغمبر ماننا اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ایمان لانے میں کسی نبی میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جب حضرت عیسیٰ کی کوئی شان بیان کرے تو ہمیں چڑھنا نہیں چاہیے، اور ہم چڑھتے بھی نہیں۔ لیکن مولا علی کی جہاں بات ہوتی ہے فوراً وہ جی شیعہ تو گمراہ ہے جی۔ یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں۔ کیا عیسیٰ ابن مریم کی شان سن کے ہم نے کبھی کرسچنز کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کی ہے؟
یا یہ کہہ کہ ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ کی فضیلت نہ بیان کرو اور دیکھا نہیں جی کرسچن جڑے ہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں انہوں نہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ان کی یہ شانیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو سرکار پھر مولا علی کو بھی آپ آن کریں کہ ان کی یہ شانیں ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کے خادم ہیں۔ اسی لیے محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے، آل علی نہیں کہا جاتا۔ تو یہ آپ کو میں فرق بتا رہا ہوں کہ بڑے لوگوں کو اس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہاں بہ کے جا رہے ہو نبیوں کے ماننے والے، انا یؤفکون، کہاں بہ کے جا رہے ہو؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان بدبختوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے جوگیوں کو، اپنے صوفیوں کو، علماء کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ان کو بھی اپنا رب مان لیا ہوا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو۔ یہ جوگی اور صوفی، یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ احبار اور رہبان، احبار وہ علماء ہیں جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں، یعنی مفتی اعظم، اور رہبان جو دنیا ترک کر چکے ہوتے تھے، راہب جو صوفیاء کا کنسیپٹ، یعنی یہ دونوں چیزیں وہاں پہ موجود تھی۔ مسٹسزم بھی کرسچینٹی میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کو اللہ کے مقابلے پر اپنا رب چن لیا، گویا کہ جو محبت رب سے کرنی چاہیے، جو عقیدہ رب کے ساتھ ہو، وہ اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے انہوں نے، اپنے مولویوں اور بزرگوں کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں تو حکم نہیں ہوا تھا مگر یہی کہ اس اکیلے واحد رب کی، معبود کی عبادت کرنی ہے، لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، اور اللہ تعالی پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی توحید پہ جو اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ٹینشن ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ تو پاک ہے، اپنا بیڑا کرے۔ اچھا، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، شیخ البانی اسے حسن سمجھتے ہیں، اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جامعہ ترمذی میں ہے، مسند احمد میں، کہ عدی ابن حاتم جب مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اس زمانے میں تو انہوں نے آیت کا نمبر نہیں بتایا ہوگا، صرف آیت کا ذکر کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو، اپنے جوگیوں، بزرگوں اور صوفیوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر، تو ہم نے تو کبھی بھی اپنے پادریوں کی عبادت نہیں کی، تو یہ اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے پادری جو علماء تھے، بزرگان دین، صوفیاء کرام، رہبان شریفین، ان کی باتوں کو بغیر تحقیق کے، جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے اس کو حلال، اور جس کو وہ حرام کہتے تھے حرام نہیں مان لیا کرتے تھے، بغیر دیکھے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا اگر یہ رب بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ شریعت کا مالک تو اللہ ہے۔ اچھا، اس سے یہ پتا چلا جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بابت شاہی کوئی نہیں، یہ بھی اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مولوی کیا فرما رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں، بخاری میں، مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب حضور کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی بات کو مان لیا کرتے تھے، یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام امت کو کیا درس دے رہے ہیں کہ ایک عام آدمی نے بھی دیکھنا ہے کہ قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بزرگ کون ہے جو فرما رہے ہیں۔ بزرگوں کے فرامین بھی دیکھا کہ دماغ کتنے گیا میرا، یہ اڑے گیا دماغ، حالانکہ حدیث میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، اس طرف کبھی دماغ نہیں گیا۔ یہ بھی ان لوگوں کے لیے پھکی ہے جو کہتے ہیں جی ڈائریکٹ نہ قرآن حدیث پڑھو، نبی اسلام تو کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ پڑھو اور چیک کرو کیڑا کیڑا صحیح گل کر رہے ہیں۔ عام آدمیوں کو حکم ہے کہ تم بغیر دیکھے کہ نبیوں کی تعلیمات کیا ہیں، تم اپنے جوگیوں اور صوفیوں اور رہبان کی باتوں کو بغیر تحقیق کے مان لیتے تھے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔